اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد علی سترک بعد علمک ومعافاتک بعد خبرک فکلنا قد اقترف العائبت فلم تشہرہ۔ توفیق پروردگار سے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 34 ہے۔ یہ دعا گناہوں کی رسوائی سے، گناہ کی تاثیر رسوائی ہے، اس سے بچنے کی یہ دعا ہے کہ بندہ یہ دعا کرے کہ ہمیشہ گناہ سے بچتا رہے، گناہ سے بچتا رہے۔ بس یہ طبیب ہیں امام سجاد علیہ السلام، معنوی طبیب، جنہوں نے ہمیں دعا کی رسوائی سے بچانے کے لیے دعا کی تعلیم دی ہے کہ دعا پڑھیں اور گناہ کی رسوائی سے بچیں۔ جس طرح ایک زہریلی غذا انسان کے جسم کو متاثر کرتی ہے، اس کا اثر بدن پہ ظاہر ہوتا ہے، تبھی کہتے ہیں کہ زہریلی غذا نہ کھاؤ۔ گناہ کا اثر بھی روح انسان پر ہے، انسان کی روح پر ہے۔ بس پیاسا انسان لعاب دہن سے سیراب نہیں ہوتا، لعاب دہن سے سیراب نہیں ہوتا۔ گناہ والی زندگی لہو و لعب والی زندگی ہے کہ محققین کہتے ہیں کہ لعاب دہن میں جو لفظ لعاب ہے یہ لعب سے ہے، جو لہو و لعب میں پڑا ہوا ہے، گناہ میں پڑا ہوا، وہ کبھی سیراب نہیں ہوتا، وہ کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ بس لہو و لعب والا حقیقی گمشدہ ہے، حقیقی گمشدہ ہے، تھکا ہوا انسان ہے۔ تھکا ہوا انسان کوئی کام نہیں کرتا، تلاش اور کوشش نہیں کرتا۔ دنیا میں گناہ کی شکل حرام اور باطل ہوتی ہے، لیکن آخرت میں اس کی شکل جدید ہو جاتی ہے۔ اثرات گناہ یہ ہیں کہ دل فاسد ہو جاتا ہے، رسوائی دنیا اور آخرت میں ملتی ہے، غفلت آ جاتی ہے انسان کو، عمر کا زندگی طولانی نہیں ہوتی، کم ہو جاتی ہے، اور وجدان کا عذاب آتا ہے کہ انسان کا اطمینان اور سکون ختم ہو جاتا ہے گناہ سے۔ یہ گناہ کی تاثیرات ہیں۔ گناہ محب اور محبوب کے درمیان دیوار اور حجاب ہے، یہ اثر ہے گناہ کا۔ کہ امام فرماتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے کہ اے معبود تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے، اس بات پر کہ تو نے گناہوں کے جاننے کے باوجود پردہ پوشی کی، تو نے اپنا پورا کام کیا، پردہ پوشی کی، میرے گناہوں کو مشہور نہیں کیا، اور اطلاع کے باوجود کہ گناہ سے تو مطلع تھا، تو آگاہ تھا، عافیت اور سلامتی دی، مجھے بخش دیا۔ یوں تو میں جو ہے گھرا ہوا تھا گناہوں میں، عیبوں میں، نقائص میں، ٹھیک، تو نے انہیں مشہور نہیں کیا۔ افعال بد کا مرتکب ہوا مگر تو نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ خداوند عالم، میرے گناہ رسوا کن تھے، رسوائی کا سبب بن رہے تھے، لیکن تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، اور پردوں میں رکھا، مجھے اپنی ستاریت میں رکھا، ٹھیک۔ میں آلودہ تھا لیکن تو نے مجھے آلودگی سے بچانے کے مواقع دیے، ٹھیک۔ کتنے ہی تیری عطیات ہیں، احسانات ہیں، نعمتیں ہیں جو تو نے مجھ پہ نازل کی، اور ہم کتنی دفعہ تیری نافرمانی کے مرتکب ہوئے، تیری منع کی ہوئی چیزوں میں ہم پڑے، جس سے تو نے منع کیا تھا اس میں ہم پڑے۔ کتنے ہی تیرے احکامات تھے جن سے ہم دور ہوئے، کہ جن کو تم نے انجام دینے کا حکم دیا تھا کہ تم ان کو انجام دو، ان کو انجام دو، ہم ان احکامات سے دور ہوئے، ہم نے تجاوز کیا بہت سارے احکامات سے۔ کتنی ہی برائیاں تھیں جو ہم سے سرزد ہوئیں، کتنی ہی برائیاں تھیں جو ہم سے سرزد ہوئیں، بہت خطائیں تھیں جن کا ہم نے ارتکاب کیا، در حالانکہ دوسرے دیکھنے والوں کے بجائے تو ان پر آگاہ تھا۔ بہت سارے ایسے گناہ تھے کہ دوسروں نے نہیں دیکھا، یعنی تبھی کہا جاتا ہے کہ اپنے باطن کو یا اپنے تنہائی کو پاک کرو، اپنی تنہائی کو پاک کرو۔ بس میری تنہائیاں خداوند عالم آلودہ تھیں، گناہ میں تھیں، لیکن تو نے جلد عذاب نازل نہیں کیا، موقع دیا، مجھے موقع دیا تاکہ میں توبہ کروں،
ٹھیک، بس اے خداوند عالم، میں تیرے سامنے آیا ہوں، میں نے دیواریں بڑی کھڑی کی ہوئی ہیں، گناہ بڑے بڑے میں نے کیے ہوئے ہیں، یہ دیواریں میں نے کھڑی کی ہیں، بس تو ان گناہوں کو بخش دے اور آئندہ مجھے توفیق دے کہ میں ان گناہوں سے بچوں، اس دیوار کو خود کھڑا نہ کروں، اور محمد اور آل محمد پہ اسی دعا میں آخر میں امام واسطہ بھی دے رہے ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے کا، کہ یہ ضروری ہے کہ دوسرا پر ہے، دعا کا دوسرا پر ہے جس کو امام کہ خداوند عالم محمد اور آل محمد پہ درود بھیج، صلی علی خیرتک اللہم من خلقک محمد و عطرتہ صفوت من بریتک الطاہرین، یہ دوسرا پر اس دعا کا کہ اپنے چنے ہوئے پر، اپنے چنے ہوئوں پر درود بھیج جو تیری مخلوق میں سے خداوند عالم محمد اور اس کی عطرت پاکیزہ چنی ہوئی ہے، جو طاہرین ہیں، جو طاہرین ہیں، ٹھیک، بس، اور وجعل، اور تو وجعلنا، اور تو ہمیں قرار دے لہم ان کا، کہ ہم ان کی باتوں کو سننے والے بنیں، ان کے مطیع بنیں، کما امرت، جیسا کہ تو نے حکم دیا، اے خدا ہم مطیع امام بنیں، اے خدا ہم مطیع امام بنیں۔ بس یہ دعا نمبر 34 گناہوں کی رسوائی سے بچنے کی دعا ہے، کہ ہم پڑھیں، گناہوں کی رسوائی سے بچیں، گناہ میں پڑھنے سے، گناہ کا ارتکاب کرنے سے ہم بچیں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔